سوال ہے، آج کل سردیوں میں نماز پڑھنے کے لیے وضو اور غسل کرنا ایک نہایت دشوار کام ہے، کیا ایسی صورتحال میں تیمم کے ذریعے کام چلایا جا سکتا ہے؟ باقی سارے کام تو آپ چلا رہے ہیں، نماز کی باری آئی ہے فوراً تیمم کے اوپر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تیمم کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، جب اس ایکسٹریم کو پہنچ جائے معاملہ تو پھر آپ کریں۔ آپ کو اللہ نے کئی اور آسانیاں دی ہیں کسی بھی قدغن کے بغیر، کہ جس کو آپ سردیوں میں اویل کر کے آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی یہ آسانی ہے کہ آپ پاؤں کا مسح کر لیں جرابوں اور موزوں کے اوپر۔ زیادہ مسئلہ پاؤں کو دھونے کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ پاؤں ایک بار ٹھنڈے ہو جائیں نا تو ان کو گرم کرنے کے لیے رضائی کے اندر بھی بعض اوقات نہیں گرم ہو رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، ویسے اس کا بھی طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ جو یہ کولڈ ڈرنکس والی بوٹلز ہوتی ہیں نا، ان کے اندر آپ گرم پانی ڈال کے نا اس کو آپ رضائی میں اندر رکھ لینا، اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں تو جلدی گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں ہم۔ تو اس لیے پاؤں دھونے میں تردد ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اللہ نے آسانی دے دی ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے ہی کہ نبی علیہ السلام نے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک پاؤں پہ مسح کی اجازت دی ہے، اگر وہ موزے پہن لیتا ہے۔ ایک دفعہ وضو کر کے موزے پہن لیں تو آپ 24 گھنٹے تک اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ باقی ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا جرابوں اور موزوں پہ مسح۔ جرابوں پہ بھی مسح درست ہے، موزوں پہ بھی درست ہے۔ جرابوں کی حدیثیں علیحدہ سے ہیں، اسے جرابین عربی میں کہتے ہیں، اور جو چمڑے کے موزے ہیں انہیں کہتے ہیں خفین۔ خفین کی حدیثیں الگ سے ہیں، یہ دونوں پر درست ہے۔ صرف اس میں ایک چیز ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ سلف کا فہم یہ ہے کہ جراب باریک نہیں ہونی چاہیے، موٹی ہونی چاہیے، یعنی ایسی جراب جس سے جسم باہر ڈھلکے نہ۔ تو ہماری عموماً جتنی جرابیں اس وقت ہم پہنتے ہیں نا وہ موٹی جرابیں ہی ہوتی ہیں، سوائے عورتیں جو گرمیوں میں باریک جرابیں پہنتی ہیں، وہ تو کون پہنتا ہے سردیوں میں، اس کو پہنا نہ پہنا برابر، اس سے ٹھنڈ تو رکنی نہیں ہے۔ عام ہماری جتنی جرابیں اس وقت جو چائنا کی یہاں پہ بک رہی ہیں وہ موٹی جراب ہے، تو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ تو آپ سردی میں کریں، ایک بار فجر کی نماز پڑھ کے تو پہن لیں جرابیں، آپ پھر اگلی فجر پہ جا کے دوبارہ وضو کر لیں۔ تو اس طرح پھر آپ کے پاؤں بھی جو بعض لوگوں کے پھٹ جاتے ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ اس فیسلٹی سے محروم اس لیے بھی کرواتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ چمڑوں کے موضوع پہ ہوتا ہے، جو حنفیوں نے ایک مصیبت کھڑی کی ہے۔ وہ میں نے جامعہ ترمذی سے بتا دیا ہے کہ امام حنیفہ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ پوری میری ویڈیو دیکھیں، الحمدللہ اس کی ایسے کتنی لوگوں کے لیے آسانی ہوئی ہے۔ ورنہ تو آپ کو ایک بڑے سائز کے بوٹ خریدنے پڑ جائیں گے اگر آپ نے چمڑے کے موزے پہن کے تو آفیسز میں جانا ہے، تو لوگ تو بڑے پریشان تھے۔ تو سردیوں کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے دی ہے، تو آپ اس کو اویل کریں۔ باقی چہرہ دھونے میں یا ہاتھ دھونے میں کتنا تردد ہے، اور آج کل تو ویسے ہی آلموسٹ گرم پانی اویلیبل ہوتا ہے۔ گرم پانی نہ بھی ہو، تازہ بھی جو کنویں کا پانی ہے وہ بھی نیم گرم ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت ٹھنڈا پانی تو وہ پہاڑی علاقوں میں جا کے یا کوئٹہ کے اندر ہوگا جہاں پہ، وہاں پہ بھی انہوں نے اہتمام کیا ہوتا ہے، نیم گرم پانی اویلیبل ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا تیمم پہ اس طرح چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی آسانی کے نام کے اوپر۔ تیمم پہ وہ شخص جائے گا کہ جس بندے کو ٹھنڈے پانی کو چھونے سے مر جانے کا اندیشہ ہو، یا بیماری کی ایسی ایکسٹریم کو پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ اس کی ریکوری ممکن نہ ہو، یا آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، تو وہ پھر سورۃ المائدہ میں آئے کہ آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں۔ سفر میں ہے تو آپ مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ سکتے ہیں، گھر میں بھی آپ مٹی کا ایک ڈھیلا رکھ لیں۔ ماربل کے اوپر نہ کریں کیونکہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اصل چیز مٹی ہے، ایک ڈھیلا رکھ لیں چھوٹا سا اس پہ۔ اور یہ نہیں کہ وہ اس پہ آپ نے ضروری ہے کہ اس کی گرد اس پہ فیل ہو، نہیں، بس ہاتھ رکھ لیا وہ تیمم کے لیے کافی ہو گیا۔ قرآن میں آئے پہلے چہرے کا کر لیں، ایک بار اس کو ٹچ کر کے دونوں ہاتھوں کو، اور دوسری دفعہ جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، تو آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اس میں سر کا مسح، پاؤں کو دھونے والا اس کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے نا۔ اور ایون یہ بھی آسانی ہے کہ آپ پہ اگر غسل جنابت بھی فرض ہے نا تو آپ تیمم کا طریقہ سیم ہی ہے جو وضو والا ہے۔ اور ہاں البتہ کپڑے جو گندے ہیں وہ آپ ضرور بدل لیں، تو ادروائز بعض اوقات انسان لیٹ اٹھتا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں طلوع آفتاب میں، تو ظاہر غسل کریں گے تو لیٹ ہو جائیں گے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور کپڑے بدلنے کا اگر ٹائم نہیں تو انہی کپڑوں میں پڑھ لیں، نماز درست ہو جائے گی۔ ظاہر ہے وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہرحال اختلاف ہے، بعض لوگوں کے نزدیک منی ناپاک نہیں ہوتی ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں ہمارا موقف تو یہی ہے جو امت کی اکثریت کا ہے کہ منی ناپاک ہے۔
امام شافی کا یہ موقف غلط ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں صرف اشارتاً یہاں پہ ڈسکشن کر رہا ہوں. لیکن مجبوراً اگر کسی کا معاملہ ہے, کئی لوگ تو اکثر نماز کے لیے کہیں تو کہتے ہیں کپڑے پلید ہیں, ان کو آگے سے کہنا چاہیے تسی ہڈے پلید ہی رہتے ہو, یہی کہنا چاہیے ان کو. ویسے تو وہ ایک کامن بہانہ بنایا ہوا ہے, تو مجبوراً ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں. کئی لوگوں کو اور ایشوز ہوتے ہیں, قطروں کی بیماری بہت ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہے, بڑھاپے میں جا کے مثانے کی کمزوری کی وجہ سے وہ پیمپرز باندھتے ہیں, ڈائپرس یعنی استعمال کرتے ہیں, تو ان کے لیے ایک معاملہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت میں ایک نماز اس طریقے سے وضو کر کے ہو یا تیمم کے ذریعے پڑھ لیں. تو سردیوں میں آپ نے یہ والا معاملہ کرنا ہے کہ آپ نے فیسلٹی سردیوں والی وہ آپ اویل کریں کہ آپ تیمم کی صورت میں جب بیماری میں آپ کو اندیشہ ہے. ادروائز یہ جرابوں کا اور موزوں کا مسئلہ میں کہتا ہوں کمال چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. آپ جو ہے نا وہ اس فیسلٹی کو اویل کریں تو آپ کو سردی فیل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ زیادہ مسئلہ پاؤں کے ساتھ ہوتا ہے, باقی وضو کرنا آسان ہوتا ہے. تو تیمم پہ ڈائریکٹ چھلانگ نہیں مار سکتے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, جب کوئی اس طرح کی سچویشن ہو, خوف کی حالت ہو, بیماری بڑھ جانے کا خوف یا ٹائم نکل جانے کا خوف, جس طرح آخری وقت میں آپ اٹھیں, پھر یہ پانی نہ مل رہا ہو, پھر آپ تیمم کریں گے. ادروائز آپ کو وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی. سردیوں میں آپ جو ہے نا وہ جرابوں اور موزوں کے مسے کو یوز کر لیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی اگلا سوال ہے, سخت سردیوں یا گرمیوں میں گھر میں نماز پڑھنا اور نمازوں کو جمع کرنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی, یہ اس شخص کے لیے نا کہ جو پھر دودھ پتی پینے کے لیے اور فاسٹ فوڈ کے لیے گھر سے نہ نکلتا ہوں. باقی تو سارے کام جو ہے وہ باہر جا کے ہو رہے ہیں. جب نماز کی باری آئے تو یہ کہنا شروع کر دیں جی سردیوں میں نکل نہیں سکتا. انہی لوگوں کو آپ کہنا کہ صبح کے وقت اگر آپ سردیوں میں فلاں مسجد میں نماز پڑھیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے فی فجر 1 لاکھ روپے آپ کو دیا جائے گا, تو دیکھیں ان کی سردی کیسے ختم ہوتی ہے. رات کو ڈیرا لگا لیں گے, خیمہ لگا لیں گے وہاں جا کے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں کسی کو دمے کی بیماری ہے, سانس کی بیماری ہے, بہت ایکسٹریم پہ ہے, بعض لوگوں کے ساتھ واقعی جینون ایشو ہوتا ہے, تو ان کے لیے تو پھر ظاہر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اجازت ہے گھر میں وہ نماز پڑھے. چھوٹی موٹی مسئلہ نہیں ہے, جو عام چھوٹی موٹی بیماریوں میں کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے, اور ڈاکٹر بھی وہ منع کرتا ہے جس نے خود نماز نہیں پڑھی ہوتی. جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ ڈاکٹر تو کسی کو اپنے اوپر نہیں لے لے گا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے گھر میں پڑھ لیں. یا مسجد میں بھی جا کے پڑھیں گے جی میرے گھٹنے جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں تو میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. فرض نماز آپ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے, کھڑے ہو کے پڑھیں گے. اگر آپ کو گھٹنے فولڈ کرنے میں ایشو ہے تو کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھ لیں, فرض نماز. یہی لوگ پالیٹکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں مسجد کے دروازے پہ آدھا گھنٹہ, اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جی وہ تھک جاتے ہیں. نہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ فولڈ کرنے کا ایشو ہے نا, تو کھڑے ہونے میں تو فولڈ کا ایشو نہیں, آپ کھڑے ہو کے پوری نماز پڑھ لیں. قیام کو نہیں آپ چھوڑ سکتے. تو گھر میں آپ نماز پڑھیں گے جب ایکسٹریم چیز ہو وہ ٹھیک ہے. حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردیوں میں اور بارش کے موسم میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھ لیں. ایون صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اذان میں یہ الفاظ ایڈ کروا دیتے تھے, صلو فی الرحال, اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا, جمعے سے زیادہ تو تاکید کسی نماز کی نہیں ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے کہا مؤذن سے کہ تم نا اناؤنسمنٹ کر دو کہ گھروں ہی میں نماز پڑھ لو. تو گھر میں ظاہر زور کی نماز پھر جمعے کے ایکویلنٹ پڑھی جائے گی. تو اس میں الفاظ ہیں بارش میں اور سخت سردیوں میں. بارش میں اس لیے کہ کیچڑ ہوتا ہے, آج کل بارش میں اتنا ایشو نہیں ہوتا, پکی جگہ ہیں, چھتری لے کے نکل سکتے ہیں, گاڑی میں نکل سکتے ہیں. اگر آپ باقی کاموں کے لیے نکلے ہیں اس کے لیے بھی نکل سکتے ہیں, لیکن فیسلٹی پھر بھی میں آپ سے چھین نہیں سکتا, شریعت بدل نہیں سکتی, فتویٰ نہیں آپ پہ لگانا. اگر آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اتبان بن مالک ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے مدینے میں ندی نالے بھی بہتے ہیں, بارش کے موسم میں بعض اوقات پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں, میرے گھر کے کونے میں آپ نماز پڑھ لیں, میں اس کو اپنی سجدہ گاہ بنا لوں گا, نبی کی ایک بابرکت جگہ. تو حضور علیہ السلام پھر ایک دن ان کے گھر تشریف لے گئے, اور جب محلے والوں کو پتا چلا, وہ بھی محلے میں والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, کوئی حلوہ پکا کے لے آیا, کوئی چیز, کہ حضور علیہ السلام ہمارے محلے میں آئے. پھر آپ نے فرمایا بتاؤ کدھر نماز پڑھنی, ان کا ادھر پڑھ دیں. تو انہوں نے وہ مسجد بعید بنا لی اپنے گھر میں, لیکن کب؟ جب موسم خراب ہوتا تھا, جب نکلنا محال ہو جاتا تھا. تو وہ آپ ٹھیک ہے گھر میں ایک جگہ مختص کر لیں, ایک لکڑی کا جانواز بنوا کے رکھ لیں تاکہ پلید ہونے والا چکر نہ ہو,
یا الگ سے کوئی ایک کونا مختص کر لیں گھر کے لیے جہاں پہ گھر کی عورتیں، چونکہ عورتوں پہ تو جماعت نہیں ہے، بچوں پہ بھی نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ بھی کبھی کبھار پڑھ لیں. اور سردیوں میں نمازوں کو جمع بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے لیے تردد ہے، خصوصاً وہ عورتیں جو بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ان کے لیے تو مشکل ہے، وہ تو میرے علیحدہ سے کلپ ریکارڈنگ موجود ہے، نمازوں کو جمع کرنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایون صرف فرض پڑھیں وہ کافی ہے، عام لوگ بھی خالی فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. کیا صرف نماز فرض پڑھ لینا اس کے کافی ہے؟ انہوں نے تو آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہیں، دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں 24 گھنٹے میں، 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. اس کے دلائل میں بھی میری کئی ایک ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی نمازیں آپ جمع کریں. مسلم شریف میں اوپر تلے احادیث ہیں 10 1629 سے لے کے آنورڈ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ہمیں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کروائیں اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی بھی کروائیں. اس میں یہ بھی رزلٹ نکلا جو انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا نا، بغیر خوف، بغیر بارش اور بغیر سفر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سفر، خوف اور بارش ہوتی تو نمازیں جمع کرنا درست ہے، اس کے بغیر بھی آپ نے کر دی. اس پہ امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ سفر و حضر میں نمازوں کو جمع کرنا. تو سفر میں جمع کرنا، بارش میں جمع کرنا اور خوف کی حالت میں، جب دشمن کا خوف ہو یا فجر کے وقت کتے کاٹ جانے کا خوف ہو، بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے، تو آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی عام مقیم بھی جمع کر سکتا ہے. تو وہ تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو فرمایا تاکہ اس لیے کہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. تو آپ نے ظہر عصر کو جمع کیا اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کو بھی کیا. تینوں طریقے سے سنت ہے. ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لے تب بھی سنت، ظہر اتنی ڈیلے کی کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا اور پہلے ظہر پڑھی پھر عصر کے 4 فرض پڑھے، یہ بھی سنت. اور سینٹر میں پڑھی تب بھی سنت، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری. ظہر آخری وقت میں، عصر اول وقت میں، یہ بھی سنت ہے. اور اس سنت پہ تو حنفی بھی قائم. تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی رکھی ہے، امت کے علماء نے ان سے چھین لی. اس پہ میری الگ سے ریکارڈنگز موجود ہیں ان کے سارے وسوسوں کے، جو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کمزور دلائل دیے تھے. ایک ایک چیز کا میں نے جواب دیا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نمازوں کو جمع کرنا حرام، آگے سوالیہ نشان، تو میری ویڈیو کھل جائے گی. تو اس میں نے بتایا. تو سردی کی حالت میں آپ اگر بہت ایکسٹریم بیماری میں ہیں، ایسی بیماری کے جو بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا آپ کو خوف ہے باہر دشمن کا، تو پھر آپ گھر میں نماز مرد پڑھ سکتے ہیں. ادروائز آپ مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھیں گے. اس طرح بالکل کلین چٹ نہیں دی جا سکتی، لیکن جہاں پہ آسانی ہے وہ ضرور ویلپ کریں. بوڑھوں کے لیے جس طرح ابھی کرونا وائرس کا ایک ایشو آیا ہوا ہے اور بوڑھے لوگوں کے لیے چونکہ ونریبل ہیں، وہ جلدی بیماری پکڑ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے گھروں میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. نمازیں جمع کرنا چاہتے ہیں اور ایسی جمع کر لیں جس میں کسی کو اعتراض نہ ہو، اور وہ جمع سوری ہے یعنی ظہر آخری وقت میں، یعنی عصر کا وقت داخل ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ وضو کریں، ظہر کی نماز پڑھیں اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو آپ عصر پڑھ لیں. تو یہ تو حنفیوں کے نزدیک بھی غلط نہیں ہے، اسے جمع سوری کہتے ہیں، تو یہ تو ان کے نزدیک بھی جائز ہے. اس طرح مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح کا جمع کرنا ان کے نزدیک بھی جائز ہے. تو لہذا کوئی کسی کی قدغن کوئی نہیں اس کے اوپر لگا سکتا.